الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت دو اور آراستہ کرو، خوبصورت بناؤ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں ہم قرآن پاک کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ صراط الجنان سے ترتیب وار سننے سمجھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام تک آیت نمبر 101 تک ہم نے سننے سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 102 سے آغاز کریں گے۔ گزشتہ پروگرامز میں تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کے معاملات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور ان کی وہ باتیں کہ جس پر وہ فخر کرتے تھے، یا وہ باتیں کہ جنہیں وہ چھپاتے تھے، کئی چیزوں کو کئی زاویوں سے ہمیں بتایا گیا۔ اور اب جو آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد، ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی کی تشریف آوری ہوئی تھی، جن کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پہ رہی، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر رہے۔ 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ، اور 2 جو کافر تھے ان میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 4 ایسے تھے جن کی دنیا بھر میں حکومت رہی، اور ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برگزیدہ نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، بڑے معجزات عطا فرمائے تھے، اور آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، چرند پر بھی، درندوں پر بھی، آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی اور ہواؤں پر بھی تھی۔ آپ جب چاہتے تھے اپنے تخت کو حکم فرماتے، تخت آپ کو اڑا کے لے جاتا، اور آپ مہینوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے معجزات میں سے بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان چیزوں کو دیکھ کر بعض بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کوئی بادشاہ نہیں ہیں، یا آپ معاذ اللہ نبی نہیں ہیں، بلکہ جادوگر ہیں، اور جادو کے زور پر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ جب ہی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور آپ کے حکم پہ جنات بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی، اور ایسی کمال کی تعمیر آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے پتھروں سے یہ عمارت بنائی گئی کہ انسان اس وقت تو کوئی مشینی دور نہیں تھا، ان بڑے پتھروں کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ تو لا محالہ عقل سے جواب آتا ہے، ذہن سے جواب آتا ہے کہ یہ کام جنوں نے کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنوں نے یہ عمارت تعمیر کی۔ اس کا بیان قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں 22ویں پارے میں فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ جادوگر ہیں، اور پھر جادو کے فریب میں کسی طرح سے یہ پڑ گئے، جس کا واقعہ آیت مبارکہ میں آج کے درس میں آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ: اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 102 سورہ بقرہ میں ایک تفصیلی واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس آیت میں بنی اسرائیل کے جادو سیکھنے کے اور جادو کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اتباع، جو یہ خود اتباع سمجھتے تھے، حقیقت میں وہ اتباع نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان بھی چونکہ جادوگر تھے اور اس جادو سے انہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کیے، بڑی بڑی قدرتیں حاصل کر لیں، تو ہم بھی جادو کے ذریعے یہ سب حاصل کر لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا، ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براعت کا اظہار فرمایا، آپ کی پاکیزگی کا اظہار فرمایا کہ آپ جادوگر نہیں تھے، جادوگر تو بڑے گندے کام کرتے ہیں، کفریات تک بک دیتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ کا جادو سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ تو کتنی زبردست بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ والوں کی عزت پر اگر کوئی بات آئے، بالخصوص انبیاء، بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی بات آئے، کوئی حرف لانے کی کوشش کرے، تو اس پر سپر بن کے کھڑے ہو جانا اور آپ کا دفاع کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے ہے، اس کے طریقے میں سے ہے، اور اگر مسلمان یہ کرتا ہے تو وہ گویا امتی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر اللہ والوں کی شان کو خراب نہ ہونے دینا، یہ مسلمانوں کا انداز ہونا چاہیے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ آپ نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تک، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے تک، گویا یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگ کئی 100 سالوں سے جادوگر سمجھتے تھے، کہ یہ جادوگر تھے، جادو کے زور سے یہ طاقتیں آپ نے حاصل کر لی تھی، جیسا کہ شیاطین نے یہ افواہیں عام کر دی تھی۔ لیکن قرآن نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت پر لگائے گئے اس داغ کو صاف کر دیا، آپ پر لگائی گئی اس تہمت کو دور کر دیا، اور آپ کی براعت اور پاکیزگی کا بیان فرمایا۔ تو جس طرح قرآن انبیاء علیہ السلام کی براعت اور پاکیزگی کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی در حقیقت تمام نبیوں کی عزت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد یا حضور کی کسی شان کے بڑھنے سے کسی نبی کی عزت کم ہو جاتی ہو، بلکہ حضور کے آنے پر سب نبیوں کی عزت بڑھ گئی، ان کی کتابوں کی عزت بڑھ گئی، ان کے اوپر لگائی گئی تہمتیں بھی جو تھی وہ بھی زائل ہوئیں۔ اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تہمتیں اور آپ پر غلط باتیں کی جاتی تھی، معاذ اللہ آج بھی مشہور ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی یہ عام تھی۔ قرآن نے آ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا کوئی ارادہ نہ کیا تھا زلیخا کے ساتھ، بلکہ سامنے سے ارادہ کیا گیا، اللہ نے آپ کو بچایا اور بعد میں سامنے والے کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ قرآن نے اللہ کے نبیوں کی عزتوں کو بڑھایا ہے
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی عزتوں کو بڑھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بار ایک شاعر اپنا کلام چیک کروا رہے تھے اور ایک شعر اس میں آیا، اعلیٰ حضرت نے فوراً اس پر روکا اور ان کی شعر کی تصحیح فرمائی۔ اس شعر کا مصرع کچھ یوں تھا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی۔ یہ انہوں نے سنانے کی کوشش کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شان یوسف گھٹ گئی، معاذ اللہ۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں حضور کی تعریف کر رہے ہیں، در حقیقت کسی نبی کی شان حضور کے آنے سے گھٹی نہیں، بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے شعر درست بھی کر دیا، وزن بھی وہی رہا، معنی بھی اچھا ہو گیا، شریعت کے مطابق بھی ہو گیا، فصاحت میں بھی بڑھ گیا۔ آپ نے کہا اس کو یوں نہ کیجئے، حضور نے کسی کی شان گھٹائی نہیں ہے، آپ اس کو یوں کہیے شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ اب یہ شعر بھی زبردست ہو گیا اور معنی جو خراب ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر نہیں تھے، قرآن نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ اس آیت میں ہاروت و ماروت کا بھی تذکرہ ہے۔ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط اور مشہور قصے بیان کیے گئے ہیں اور بہت ساری روایتیں ہیں جو من گھڑت ہیں اور باطل روایتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاروت و ماروت کے بارے میں جو بات بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ اکرام نے اور جمہور علماء نے اس کا شدید رد فرمایا ہے، اس کا انکار فرمایا ہے کہ ہاروت و ماروت کے بارے میں جو من گھڑت اور برائی کی باتیں منسوب ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، اور اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں، کہ وہ خود کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، قرآن خود بیان کر رہا ہے، وہ خود سیکھنے والے کو پہلے بتا دیتے ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم آزمائش کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو کفر نہ کرنا، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کر خود جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آئے ہی آزمائش کے لیے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ پاک سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹنا یہ نافرمانی ہے، اور فرشتے اگر نافرمانی کریں تو پھر ان آیتوں میں جو اللہ نے بیان فرمایا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ آیتیں تو پھر معاذ اللہ جھوٹی ہو جائیں گی۔ تو فرشتے معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہاروت و ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے کے لیے آتا وہ یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اس کو جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کیجیے۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ پھر اسے جادو سکھا دیتے۔ علماء اکرام نے جادو کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ جادو کہلاتا ہے۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں، اور اگر کفریہ کلمات یا کفریہ افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ یہاں مزید 3 مسئلے یاد رکھیے۔ نمبر 1، جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قاضی اسلام قتل کروا دے گا۔ نمبر 2، جو جادو کفر نہیں مگر اس کے ذریعے جانیں ہلاک ہوئیں، کسی کو قتل کیا گیا، تو اس کا عامل، اس کا کرنے والا ڈاکو کے حکم میں ہے،
چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی اس کو بھی قاضی اسلام قتل کروا دے گا۔ نمبر 3، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ احادیث میں جادو کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور فرماتے، اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ سزائیں انڈیویجل نہیں دی جائیں گی، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، عوام الناس اپنے ہاتھ میں قانون وغیرہ نہیں لے سکتے۔ البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جادو سے دور رہے اور جادوگروں سے بھی دور رہے۔ اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ وہ جادو کرتا ہے تو اس سے بچے، اور خود بھی جادو وغیرہ سیکھنے کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیزیں کوئی سکھاتا بھی ہو تو اس سے بچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں کم سے کم بندہ ان پر عمل نہ بھی کرے تو بھی تکبر پیدا کر دیتی ہیں اور بڑے بڑے فسادات کی طرف لے جاتی ہیں، اور بندہ جب جادو سیکھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی طرف آتا ہے تو ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بندہ علم دین سیکھے، اچھی چیزیں سیکھے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کہ جس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، یا اس طرح کے عاملین اور 2 نمبر قسم کے لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں تم پر جادو ہوا ہے، اور پھر ان کے کسی آگے پیچھے کے بندے کا نام بھی بتا دیتے ہیں، بعض لوگ کوئی حرف بتا دیتے ہیں اور لوگوں کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض لوگ خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا ہوگا یا فلاں نے کیا ہوگا، فلاں پڑوسی نے کیا ہوگا، فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی میری اس دن، اس نے مجھ پہ جادو کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے سکونی اور تکلیف کا شکار رہتے ہیں، اور ہر قسم کی جو ٹینشن ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور لوگوں کے لیے بدگمانیاں، وسوسے، حسد، دشمنیاں یہ بڑھتی جاتی ہیں۔ حالانکہ جادو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جادو کوئی معاذ اللہ سیکھتا بھی ہے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑے پاپڑ بیل کے پھر یہ کام ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 والا کام ہو جس کا چاہا دل اور منہ اٹھا کے جادوگر بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان پر اس طرح کا بدگمان رہنا ہمیں یا کسی پر الزام لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئی ہے بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ مالک یہ پریشانی دور فرما دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ بہت سارے مسائل اور آفتیں اور پریشانیاں یہ اپنے گناہوں کا سبب بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید ایک بات ارشاد فرمائی کہ وما ہم بضارین، وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، یعنی کوئی جادوگر یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں سیکھنے والا حقیقت میں نقصان خود سے نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ہی کوئی چیز اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ جلا نہ سکے، پانی پیاس بجھا نہ سکے، اور دوا شفا نہ دے سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی آیت کے اس جز سے پتہ چلی کہ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں۔ نمبر 3، جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں شفا کی تاثیر بھی ہے۔ جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے قرآن کے ذریعے، اچھے کلمات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اپنی کرامتوں کے ذریعے نفع بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو جب برائی کا اثر ہے تو اچھائی کا بھی اثر ہے۔ کسی نے ایک بزرگ کے سامنے کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ دم کرتے ہیں اور یہ سب آپ ذکر کرتے ہیں، اس کا کیا اثر ہے؟ اس پر عمل کریں، بس اس پر دم کرنا اور اس سے برکت لینا یہ کیا ہوتا ہے؟ ان الفاظ میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گدھے اٹھ جا۔ گدھے 1-2 بار جب اسے گدھا کہا نا تو وہ غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا۔ تو آپ نے پھر اسے پیار سے بٹھایا اور فرمایا میں صرف تمہیں جواب دے رہا تھا، بتاؤ جب میں نے گدھا کہا تمہیں 2 بار کیسا لگا؟ برا لگا نا؟ تو جب گدھے کے لفظ میں تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہو سکتی۔ جب گدھے کے نام میں تاثیر ہے کہ وہ تمہیں اچھے موڈ سے برے موڈ کی طرف لے آیا، تم اچھے خاصے تھے، غصہ آ گیا،
جب اس میں اتنی تاثیر موجود ہے تو اگر اللہ کا نام لے کر کسی پہ دم کر دوں، تو اللہ کا ذکر کرتا رہے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا، وہ پرسکون نہیں ہوگا، کیا اس پہ سکینہ نازل نہیں ہوگا؟ بلا شبہ میرے رب کے نام میں تو بڑی تاثیریں موجود ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کثرت سے کریں، اور اللہ کے مبارک فرامین، اللہ پاک کے قرآنی آیتوں کو، جو بھی ہمارے لیے ذکر وغیرہ قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، عطا کردہ جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے اور ان کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ محترم ناظرین، پچھلی آیت سے ذرا اس کا تعلق اگر جوڑیں تو جو جادو وغیرہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی طرف آتا ہے، نارملی جو ہے نا وہ کچھ بڑی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں یا کسی تکلیف کو دفع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لوگوں میں عزت اور مقام چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی دنیا کی چیز مقصد ہوتی ہے۔ جادو کے ذریعے آخرت کون طلب کرتا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جادو ایک غلط چیز ہے، غلط چیز سے آخرت تو نہیں طلب کی جاتی۔ تو آپ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ جادو اور اس قسم کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں حاصل کریں، ارے یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے جو ثواب ملتا وہ کتنا اچھا ہوتا، وہ کتنا اعلیٰ ہوتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے، اگر یہ سمجھیں اس بات کو تو انہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ اللہ کرنے سے، رسول اللہ کی قدموں پہ مٹ جانے سے جو ملتا ہے وہ جادو ٹونے سے نہیں ملتا ہے، دنیا داری سے نہیں ملتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس پہ پوائنٹ ہے ناظرین، ہم غور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں، آسائشیں مل جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، اس کے لیے بعض لوگ غلط رستے لیتے ہیں، حرام روزی کی طرف آتے ہیں۔ کوئی اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، بنگلے میں رہنا ہے، بڑی گاڑی چاہیے، بھائی سود لے لو۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت ہو، دنیا میں ہمارے پاس پاورز ہوں، اختیارات ہوں۔ غور کیجئے، آپ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، آپ کے پاس زیادہ عزت ہے، یا کسی اللہ کے ولی کے پاس زیادہ عزت ہے؟ یقیناً اللہ کا ولی دنیا میں رہتا ہے تو بھی مرجع عوام رہتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے مزارات پر رش ہوتا ہے، لوگ ان کے لیے فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ گویا زندگی بھی اچھی، موت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ پاورز کیسے، اختیارات کیسے، اللہ کیسی کیسی کرامتیں دیتا ہے، وہ جس پر دم کر دیتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی حیرت ناک کرامتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں۔ بعض ایسی کرامتیں ہمیں ملتی ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں، وہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو فرما دیتے تھے اللہ ویسا کر دیتا۔ یہ کیسا پاور ہے، یہ کیسا اختیار ہے؟ یہ کب ملتا ہے؟ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو دنیا بھی ہو جاتی ہے اچھی، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ بات ان کے لیے کہی گئی جو جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے اور انہی لوگوں کی پیروی کرتے رہے۔ فرمایا کہ اگر یہ رسول اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، جو اللہ انہیں عطا فرماتا وہ زیادہ اچھا تھا، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ یہاں پر آیت نمبر 103 سورہ بقرہ کی مکمل ہوئی، اور سورہ بقرہ کے ابتدائی 3 ربع، 3 پاؤ یہ بھی مکمل ہوئے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ چوتھے پاؤ سے، آیت نمبر 104 سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔